بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجہ نبید۔ آج پہلی دفعہ میں آپ سب دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ آج میں غلاظت کے اس ڈیر سے پردہ اٹھا رہا ہوں جس نے کچھ ٹائم سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک غلاظت پھیلائی ہوئی ہے، جس کی بواسیر کا تو ویسے پوری دنیا کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اس نے اپنی منہ کے بواسیر سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک گند پھیلایا ہوا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس ایمان فروش، اس ضمیر فروش، اس قلم فروش نام نہاد صحافی اقرار الحسن کی۔ میں بات کر رہا ہوں اس شخص کی جس شخص نے ایک عجیب سا ڈرامہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا ہوا ہے۔ میں آج اس کے ڈرامے کا ڈراپ سین کر رہا ہوں۔ میں آج اس کے اس پورے ڈرامے کرنے کی وجہ کا آپ کو اس راز سے پردہ ہٹا رہا ہوں۔ اگر میں ثابت نہ کر سکوں کہ یہ شخص ایمان فروش ہے، اس کی تربیت ہی ایسے گرانے میں ہوئی ہے کہ جس گستاخ نے اس کی تربیت کی ہے، اس نے اس کو یہی بتایا ہے کہ جب بات پیسوں کی آئے، جب بات ریٹ اچھا لگے تو پھر قلم بیچ دو، ضمیر بیچ دو، ایمان بیچ دو۔ تو اس شخص نے وہی اپنے گھر کی، مجھے گھر کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اسی اپنے بزنس کے یا مارکیٹ کے یا جو بھی آپ سمجھ لیں جہاں پہ سب کچھ بکتا ہے، منڈی کے تربیت کا اثر دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی قلم کو بیچ دیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسدی دنیا میں فساد پھیلائے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، نہ کہ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لو۔ جب اس فاسدی نے لاہور میں بیٹھ کے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ حق خطیب نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو میں وہ واحد شخص ہوں جس نے سب سے پہلے اسے کہا تھا کہ آپ آؤ، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اگر آپ نے حق خطیب سرکار کے آستانے پر جانا ہے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آؤ تحقیق کرتے ہیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، چلو آؤ ہم بھی تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن جب میں نے تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ایک بکاؤ مال ہے، یہ شخص کسی کے اشاروں پر، کسی کا مورا بن کے آگے چل رہا ہے۔ اگر آج کے دن میں یہ چیز ثابت نہ کر سکوں کہ یہ شخص بکاؤ ہے، یہ بدبخت شخص، یہ اتنا گھٹیا شخص ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اگر میں اس چیز کو ثابت نہ کر دوں تو میں آن درکار یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں صحافت ہی چھوڑ دوں گا۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور تصوف کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے اکابر بیان کر چکے ہیں۔ آنکھوں کا کھیل اور یہ کرتب ہمارے نزدیک تصوف نہیں ہے، نہ ہی۔ تو جناب دیکھا آپ نے، یہ ویڈیو اس شخص نے اپنے پیج پہ اپلوڈ کی اور اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ بارش کا پہلا قطرہ۔ بارش کا پہلا قطرہ۔ پیر احسان حسیب الرحمان صاحب نے بھی حق خطیب سرکار سے لا تلقی کا اظہار کر دیا۔ اس شخص نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میری نشاندہی کرنے کے بعد راولپنڈی کے ایک گدی نشین عیدگاہ کے سجادہ نشین ہیں پیر احسان حسیب الرحمان صاحب، انہوں نے حق خطیب سرکار سے لا تلقی کا اعلان کر دیا۔ تو جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اقرار صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ نہیں ہے۔ پیر احسان حسیب الرحمان صاحب بارش کا پہلا قطرہ نہیں ہو، آپ غلاظت کا ایک ڈیر ہو، آپ غلاظت کا ایک ڈیر ہو۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں جناب؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ آپ ملے ہوئے ہو، آپ نے ایک پلاننگ کی ہے، آپ نے ایک پلاننگ کی ہے تاریخ ختم نبوت کو نقصان پہنچانے کی، اس کو روکنے کی۔ سب سے پہلے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ دیکھیں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں آپ نے تصویریں، یہ وہ تصویریں ہیں اسلام آباد کے ایک معروف ہوٹل کی جہاں پر حق خطیب سرکار کے آستانے پر آنے سے پہلے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اقرار الحسن صاحب، میرے ذرائع نے، میرے مخبرز نے مجھے یہ بتایا اور ثابت کیا کہ یہ تصویریں آپ کی یہاں آنے سے پہلے کی ہیں، یہ جب آپ پلاننگ کر رہے تھے یہاں پر آنے کی، یہ اس ٹائم کی ہیں۔ دیکھنے والے ہر باشعور، ہر عقل و فہم رکھنے والے شخص اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر آنے سے پہلے اسلام آباد کے ہوٹلز میں میٹنگ کر کے آئے ہیں، ایک پلان بنا کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کسی مشن پر آئے ہیں، آپ کسی فنڈنگ سے آئے ہیں، آپ کو کسی کے اہلکار بن کر آپ آئے ہیں، آپ نے جو بھی کیا کسی کے اشاروں پہ کیا۔ اس شخص نے، اتنا یہ غلیظ شخص ہے کہ اس نے چند ٹکڑوں کی خاطر ختم نبوت کے
کی تاریخ کو روکنے کی کوشش کی. میری تحقیق جہاں تک جا رہی ہے مجھے کچھ اور گدیاں بھی پنڈی اسلام آباد کی اس چیز میں شامل نظر آ رہی ہیں. میں تحقیق کر رہا ہوں, میرے پاس جب ثبوت ہوگا تو میں ان کو بھی یہاں پہ لگاؤں گا. میں کسی سے نہیں ڈرتا, میں سب چیز سامنے لے کر آؤں گا, کیونکہ یہاں پہ بات ختم نبوت کی ہو رہی ہے. جب بات ختم نبوت کی تاریخ کی ہوگی تو پھر میں کسی سے نہیں ڈروں گا, میں وہ بات کروں گا جو میرے سامنے آئے گی اور جو سچ ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پنڈی اسلام آباد کی کچھ اور گدیاں جو اس شخص کا ساتھ دے رہی ہیں اس کام میں, ان کو کیا بغض ہے اس خطیب سرکار سے. کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ خطیب سرکار وہ شخصیت ہے جس نے امریکہ, UK, یورپ ہر جگہ پر ختم نبوت کی صدائیں بلند کر دی؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کو کیا بغض ہے. آج اس شخص کو میرا کام تھا اس شخص کو یہاں تک کہ اس کا یہاں پر آنا کیسے ہوا, یہ کیسے آیا, اس نے کہاں پر پلاننگ کی, میں نے وہ بھی آپ کو دکھا دیا. میرا کام تھا اس شخص کو ننگا کرنا, اس ننگے شخص کو مزید ننگا کرنا, جو میں نے اپنا حق ادا کر دیا. اب فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. میرا کام ہے مجھے جو چیز ملے گی میں وہ سامنے لے, اور میں یہ چیز دیکھوں گا کہ جو شخص, جو گدی, کوئی بھی جو مجھے ختم نبوت کی تاریخ میں خلل ڈالتا ہوا نظر آئے گا یا کوئی پلاننگ کرتا ہوا اس کے خلاف نظر آئے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے. میں اس کے سامنے آؤں گا, میں اسی طرح اس کے خلاف جو ثبوت ہوگا وہ لگاؤں گا, پوری دنیا کو ان لوگوں کا اصلی چہرہ دکھاؤں گا. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے, میرا کام ہے تحقیق کرنا. میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو سچی بات بتانا, جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا. اس ویڈیو میں نے اس ننگے شخص کو جتنا ننگا کر سکتا تھا کر دیا. اب فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اللہ نے آپ کو شعور دی ہے. آپ خود فیصلہ کریں, خود دیکھیں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. اقرار الحسن, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, تم اپنے گھر میں بیٹھ کے جیسے پہلے گدڑ بگدیاں مارتے ہو اسی طرح اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بناؤ اور حلف اٹھاؤ کہ یہ تصویریں جو میں نے آج یہاں پہ لگائی ہیں یہ خطیب سرکار کے آستانے پر آنے سے پہلے کی نہیں ہیں. تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی تم سچے ہو, پوری دنیا مان جائے گی کہ تم سچے ہو. میں جانتا ہوں تم کبھی بھی نہیں کہو گے, کیونکہ تم پوری پلاننگ سے, پورا پلان کر کے, پورا وقت سے پہلے, یہاں آنے سے پہلے ہر چیز کو تیار کر کے کہ تم نے کس طرح فساد پھیلانا ہے, تم نے کس طرح انتشار پھیلانا ہے, تم نے کس طرح اس ختم نبوت کی اس تاریخ کا جو سلار ہے اس کی عزت پر کیچڑ اچھالنا ہے. وہ کام کرنے کے لیے تم آئے تھے, وہ تم نے کیا, اور خدا نے تمہیں ذلت دی اور تم ذلیل ہوئے, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم ذلیل ہو رہے ہو, اور تمہارے ساتھ جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر مجھے جہاں بھی کچھ بھی غلط نظر آئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. آپ اپنے رائے اپنے کمنٹس میں دے سکتے ہیں, اور جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, اتنا شیئر کریں کہ اقرار الحسن تک پہنچے اور وہ یہ دیکھے اور میرے چیلنج کو قبول کرے, مجھے بلائے, میرے سامنے بیٹھے, یا خود ایک ویڈیو بنا کے حلفاً کہہ دے کہ میں نے جو تصویریں یہاں پہ لگا کے آج آپ لوگوں کے سامنے ساری چیز کو رکھا ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ حادثاتی ہیں یا فیک ہیں یا اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.